بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کافی دنوں سے آپ -1 -2 -3 کی باتیں سن رہے ہیں۔ کافی دنوں سے آپ اپوزیشن کی یہ باتیں سن رہے ہیں کہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے، پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے، اور آج تو جو JITs ہیں ان پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ہم بھی ان معاملات پہ آج گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ ایسے اپنے مرحوم ساتھیوں کے بارے میں بات کریں گے جو پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے اس پروگرام کی بار بار زینت بنے، لیکن آج اس دنیا میں نہیں رہے، حال ہی میں انتقال فرما گئے۔ ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ کبھی کبھی گفتگو کا آغاز ان اچھے لوگوں سے ہونا چاہیے جو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کے ذکر سے پہلے میں مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ میں لا اینڈ جسٹس، اور ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے جب ایک سیلاب آیا، اس سیلاب کے وقت مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اس وقت وزیر پیداوار تھے جناب آیت اللہ درانی صاحب۔ تو راول پنڈی میں سیلاب تھا، اور آیت اللہ درانی صاحب جو ہیں ان کو ہم رکشے میں بٹھا کر ہم راول پنڈی لے گئے، اور وہاں پہ وزیر پیداوار جو ہیں وہ تندوروں پہ جا کے چیک کر رہے تھے کہ روٹی کی قیمت کیا ہے۔ تو دیکھیے آیت اللہ درانی صاحب کی کچھ حسین یادیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فلاح کے کام میں کوئی بھی پہل کرے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جائے شہادت بے نظیر ان کو بھی جمہوری اقدار کے لیے، اس ملک کے اقدار کے لیے ان کو بھی یاد دلاتی رہے گی، اور ہم اور سب کا عہد ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کے ساتھ اس ملک کی بقا کے لیے ہر وقت ان کے شانہ بشانہ چلیں گے، چاہے صوبہ ہو چاہے مرکز ہو اس ملک کے۔ تو یہ ہاتھ ملایا تھا انہوں نے شکیل اوان صاحب سے، جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی تھے، اور ایک اور ہمارے محترم بزرگ جو ہیں وہ پچھلے دنوں انتقال فرما گئے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جناب منور حسن صاحب جماعت اسلامی کے سابق امیر تھے، وہ ہمارے اس شو میں کئی دفعہ آئے، اور ان کے ساتھ آج کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ہوا کرتے تھے۔ ان کی بھی کچھ یادیں۔ منور حسن صاحب، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ MQM کو بھی قومی دھارے میں لانا چاہیے۔ دیکھیے، پہلا موقع ہے کہ بینچ اور بار متحد ہو گئے، پہلا موقع ہے کہ سول سوسائٹی اور اپوزیشن پارٹیز متحد ہو گئیں، اور پہلا موقع ہے کہ میڈیا بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ اسی لیے تو میڈیا کو مار پڑی ہے کہ تم سچ کیوں بولتے ہو، اور سچ اگر کہیں گے صاحب کل آپ جھوٹ بولتے تھے آج کیوں سچ یہ بولتے، اپروچ ہی غلط ہے۔ اگر کل کوئی آدمی کافر تھا آج مسلمان ہو جائے تو آپ کہیں اچھا کل تو آپ کافر تھے، کل تو آپ نے سپریم کورٹ پر حملہ، یہ اپروچ ہی غلط ہے۔ یہ کوئی مسئلے کا حل ہے؟ مسئلے کا حل یہ کہ معافیوں سے چلنا چاہیے، معافی مانگیں، جسٹس سے معافی مانگیں، ایکسٹرنل آرڈرز واپس لیں۔ تو منور حسن صاحب نے یہ کہا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور آیت اللہ درانی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ علی محمد خان صاحب، آپ نے بھی آیت اللہ درانی صاحب کے بارے میں ٹویٹ کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ 10 سال پہلے جو انہوں نے پیغام دیا تھا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو مل کے چلنا چاہیے، کیا آج یہ پاسبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ امیر صاحب۔ یہ ایک فائدہ ہوتا ہے، ایک ورکنگ جرنلسٹ جب اینکر ہوتا ہے تو پھر آپ ظاہر ہے آپ جب قلم کے بیسیکلی تو آپ قلم کے مزدور ہیں، اس لیے آپ کی ساری چیزیں یاد ہیں۔ درانی صاحب سے ایک بہت پیار کا عزت کا میرا رشتہ تھا۔ میں جب اپوزیشن میں نیا آیا تھا تو وہ ظاہر ایک اسٹیبلشڈ لیڈر تھے، اور کبھی انہوں نے یہ تاثر نہیں دیا آج کل جس طرح کچھ لوگ کرتے ہیں نا کہ نئے آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھتے یا کچھ، انہوں نے ہمیشہ پیار سے برتاؤ کیا، میرے ساتھ ہمیشہ شوز پہ بیٹھے۔ اور ان میں جو ایک چیز میں نے دیکھی کہ جو ابھی میں نے پروگرام سے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ درانی صاحب ان لوگوں میں سے تھے جن کو وزارت نے، مقبولیت نے، یا ایک بڑے عہدے نے ان کی طبیعت پہ کوئی فرق نہیں ڈالا تھا، ان میں کوئی تکبر نہیں تھا، ملنگ آدمی تھے، درویش صفت آدمی تھے، اور ہر وقت ذکر کرتے رہتے تھے۔ کل جب مجھے یہ ہوا، یہ پچھلا بھی جو پروگرام تھا آپ ہی کے پروگرام میں آپ نے شاید طارق عزیز صاحب کی بات کی تھی، تو طارق عزیز صاحب بھی آپ کی، ہم سب کی ذات کا ایک حصہ تھے ایک طرح سے، ہمارا بچپن کو دیکھتے ہوئے بڑے، اور اسی طرح یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو جن کے ساتھ ان کی دوستی تھی نا ان کو ہی یاد آتے رہیں گے۔ درانی صاحب، جہاں تک منور صاحب کی بات ہے، اصول پرست آدمی اور جماعت اسلامی میں جو تھے، جب وہ اس کو انہوں نے لیڈ کیا تو جو ان کی فکر ہے، جماعت اسلامی کی جو فکر ہے مودودی صاحب کی، اس کو لے کے وہ چلے۔
انہوں نے ان کو بھی زندگی نے وفا نہ کی, ان کو بھی نہیں کی, لیکن جو بات انہوں نے کر دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پاکستان کی بات ہو, کشمیر کی بات ہو, پاکستان کو بچانے کی بات ہو, جہاں پاکستان کی بات ہو وہاں ہماری تو آپس کی کوئی ایسی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو اس دن ایک سپیچ کی تھی, جو سیکنڈ لاسٹ کی تھی, میں تو اس کو اپنی طرف سے میرے خیال میں ان کی بیسٹ سپیچوں میں سمجھتا ہوں. آخری نہیں, اس سے ایک پہلے انہوں نے بہت اچھی, جس اپوزیشن بھی بیٹھی تھی اس میں خان صاحب نے ایک بڑی پتے کی بات کی تھی. اپوزیشن کے دوستوں کو انہوں نے رخ کر کے ایک بات کی کہ میری آپ سے ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہے, اگر میں کوئی احتساب کی بات کرتا ہوں تو پاکستان کے لیے کرتا ہوں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں میر صاحب, آپ نے جو ابھی درانی صاحب کی بات سنائی ہے, اگر پاکستان کی بات ہم نے ثابت بھی کیا ہے, جب ہندوستان نے حملہ کیا ہم سب اس کے خلاف ایک ہوئے, کرونا کے خلاف بھی ہم بہت حد تک ایک ہوئے, ٹھیک ہے, آپس میں تند و تیز بیانات آتے رہے. اور ایک چیز آپ نے بھی اس دن نوٹ کی ہوگی, آپ وہیں تھے NCOC میں, جو پریکٹیکلی ایک فورم تھا, وہاں پہ سیاست بہت کم تھی. بالکل جو اسد عمر صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں, وہاں تو بڑا پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی اس کو چلایا گیا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے ہم کھٹے کردار ادا کریں گے. ہاں, جو اصولوں پہ اختلاف ہے وہ رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. جناب جاوید عباسی صاحب, یہ آپ نے دیکھا کہ منور حسن صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اور وسیم اختر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وسیم اختر صاحب اس وقت سندھ کے وزیر داخلہ تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگ کے آگے چلیں. کیا یہ پاسبل ہے کہ آج بھی منور حسن صاحب کے اس خواہش کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کو سوری کہہ کے آگے چلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. میں آیت اللہ درانی صاحب کے لیے دعا کروں گا, اور منور حسن کر کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور ان کے دونوں کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے. میری خود بھی درانی صاحب سے بڑی اچھی بہت سے پروگرام, میں نے کئی پروگرام میں, اور محمد خان صاحب نے بھی اگر ٹھیک ہے, بڑی بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے, اور انہوں نے اپنا ایک اچھا وقت گزارا ہے. ہر ایک نے جانا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا کریکٹر ہمیشہ شو کیا ہے, اپنی جماعت کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کر کے, اور جو بھی ذمہ داری ان کی آئی تھی بلوچستان کے حوالے سے بھی, اور جماعت امیر رہے ہیں, منور حسن صاحب ان کا ایک بہت بڑا نام تھا. اگر یہ بات آج بھی PTI کو سمجھ آ جائے, آج بھی عمران خان صاحب کو سمجھ آ جائے, چیزیں بہت دیر مجھے لگ رہا ہے کہ ہونے والی ہیں, اسی میں ایک ہی بچت ہو سکتی ہے. ورنہ ہم ایسی طرف جا رہے ہیں جہاں کسی نے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا مجھے نہیں نظر آ رہا, اور یہ سب سے زیادہ بڑے لوزر ہوں گے. عمران خان صاحب کو بار بار صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو, یہ تو لکھ چکے ہیں, کہہ چکے ہیں کہ -1 کا مطلب ہے کہ پھر جمہوری سسٹم گیا. یہ تو اپنے اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت صرف عمران خان صاحب کا نام ہے, اور یہ ٹھیک ہے, ہر اس کو لیڈر کا حق ہے. اور ہم -1 میں بھی, میں یہ سب بتا دوں کہ -1 جو ہے وہ فارمولہ یہاں کافی دفعہ کوششوں کے باوجود بھی لیڈر لوگوں کے دلوں میں عزت ہوتی ہے اس کی, یہ اگر اسے اقتدار ہو یا نہ ہو, اور یہاں کوشش کے باوجود بھی مائنس کسی کو کوئی کر نہیں سکا, آئندہ بھی نہیں ہو سکا. حکومت چلی جاتی ہے, حکومت اڑائی دی جاتی ہے, کوئی اور طریقہ کار آ جا سکتا ہے. عمران خان صاحب نے یہ مائنس کی بات خود کی ہے, اور یہ عمران خان صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ یہ نیشنل اسمبلی میں خطاب میں انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے. اور وہ ملک کے وزیر اعظم تھے, ان کے پاس اگر کوئی انفارمیشن تھی, دیر نہ کرتے, وہ شیئر کر دیتے وہاں بیٹھے ہوئے. انہیں مائنس کس سے خطرہ تھا؟ اگر تو ہم سب سے خطرہ ہوتا تو اس طرح ہاتھ اوپر کرتے اور کہتے کہ یہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے, میں مقابلہ کروں گا. یہ تھا جمہوری عمل. لیکن جب عمران خان صاحب نے کہا کہ مائنس کرنے کی کوشش کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اشارہ ہماری طرف نہیں تھا. میں اب بھی کہتا ہوں یہ سیاسی جماعت, ورنہ ہمارے پاس تو کانسٹیٹیوشنل کی ایک ہی پوزیشن آئین کی کہ ہم ان کو یہ کہہ سکتے تھے کہ, اور ہمارا رائٹ آئین کے اندر, کہ ہم کسی آدمی, کسی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے خلاف چاہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے, جو کہ اب لا نہیں سکتے, جو ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا. نہیں, اب لا ہی نہیں سکتے, جو ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا. 119 ووٹ تھے بجٹ میں آپ کے پاس. چونکہ بجٹ, میر صاحب آپ جانتے ہیں کہ بجٹ کبھی بھی روکتا بھی کوئی نہیں اور رکنا بھی نہیں چاہیے, اس لیے ہم نے روکنا بھی نہیں تھا, نہ ہماری کوئی ایسی اسٹریٹجی تھی. ہاں, ان کے لیے امتحان تھا کہ یہ اپنے آدمی پورے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آخری یہ بھی اپنے آدمی پورے نہیں کر سکے. لیکن جس طرح اس سیاست کو ابھی لے کے جایا جا رہا ہے, جو اس ملک کے اس وقت معاشی اور اس ملک جن حالات سے گزرا ہے, اگر انہوں نے کوئی بہت ہی اچھی, جو مجھے امید بہت کم رہ گئی ہے, جو منور حسن صاحب نے کہا اس طرح کا کوئی بڑا قدم نہ اٹھایا تو بہت دیر ہو جائے گی. اچھا ناز بلوچ صاحبہ, آپ کی اس وقت جو سندھ حکومت ہے اس پر بڑا PTI جو ہے وہ الزامات لگا رہی ہے JITs کے حوالے سے. تو وہ جو JITs ہیں ان میں کوئی ماضی کی باتیں ہیں, بہت ساری ماضی کی باتیں ہیں, لیکن جو ہم نے آپ کو منور حسن صاحب کا کلپ سنایا وہ کہہ رہے ہیں بھی ایک دوسرے سے معافی مانگ کے آگے بڑھو, اور آیت اللہ درانی صاحب کہہ رہے تھے کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے چلنا چاہیے. کیا کوئی پاکستانی عوام توقع کر سکتے ہیں
کہ یہ جے آئی ٹیز کا جو جھنجٹ ہے، اس کی جو لڑائی ہے کہ اس کا نام ہے یا نہیں ہے، اس سے نکل کر یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو قابو کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن مل کے آگے بڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آیت اللہ درانی صاحب کی اور منور حسن صاحب کی مغفرت کے لیے. اور یہ آیت اللہ درانی صاحب کے ساتھ جو ہے ایک سیاسی اور ایک پارٹی کی وابستگی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جب بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو میں نے ان کو بہت ہی ایک نفیس، ایک بہت ہی شائستہ گفتگو کرنے والے اور بہت ہی رسپانسبل اور ذمہ دار پاکستانی کے طور پہ ان کو ہمیشہ پایا. اور جو ان کی جمہوریت کے لیے ایک جمہوریت پسند جو ان کی شخصیت کے اندر عنصر تھا، وہ میں سمجھتی ہوں ہمیشہ ہی ہمیں یاد رہے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب، یہ جو نفرت اور ہیٹ پالیٹکس اور ایکسٹریمزم کی طرف ملک کو دھکیل کر اور اصل ایشوز کو پیچھے رکھنے کی جو سیاست ہے، یہ ہمیشہ ایک روایت چلی آئی ہے. مجھ سے بہتر آپ تو بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، بلکہ آپ ہی کے آرٹیکلز پڑھ کے بہت ساری ایسی باتیں جو کہ عام عوام کو عام طور پہ پتہ نہیں ہوتی ہیں، ہمیں ان پہ بھی روشنی آپ ڈال کے بتاتے ہیں. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو اصل ایشو ہے، کور ایشو ہے، ملک کی جو معیشت کا معاملہ ہے، وہ آپ دیکھیں، مہنگائی دیکھیں، چینی چوری دیکھیں، تیل کی قیمتوں کے اضافے آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھیں، آپ ایک غیر عوامی بجٹ آپ اٹھا کے دیکھیں، پھر اس کے بعد سول ایوییشن کے اوپر جو نقصان انہوں نے کیا، اس وقت دنیا بھر میں ایئر لائن ہماری بین ہو گئی، اور جو لوکسٹ ٹڈی دل کا معاملہ ہے جو فوڈ انسیکیورٹی لے کر آ رہا ہے ملک کے اندر، یہ سارے معاملات تو گویا حکومت سدھار چکی ہے اور یہ سارے معاملات جو ان کی ذمہ ہیں ان کو تو جیسے یہ حل کر چکے ہیں. تبھی بیٹھ کر علی زیدی صاحب اپنی شپنگ اور پورٹ میں زبردست اپنی کارکردگی اور پرفارمنس گویا کہ وہ کر چکے ہیں. تبھی وہ بیٹھ کر جو ہے وہ سندھ حکومت کے خلاف پروگرامز وہ اپنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اور پریس کانفرنسز کر کے سندھ حکومت کے خلاف گھڑے مردے اکھاڑنے کی جو کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑے افسوسناک رویہ ہے. میں سمجھتی ہوں جو چیزیں کورٹ میں آلریڈی چل رہی ہیں، جو سب جوڈس میٹرز ہیں، جو ٹرائل چل رہے ہیں، وہ عدالتی معاملے ہیں. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. پیپلز پارٹی نے تو بہت سفر کیا. ہم نے ضیاء کے دور میں کوڑے بھی ہمارے ورکرز نے کھائے، ہمارے جھوٹے مقدمات میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی تک ہوئی. پیپلز پارٹی نے بہت کچھ بھگتا ہے. اب مزید کیا ٹرائل پیپلز پارٹی کا کرنا چاہتے ہیں یہ؟ تو پیپلز پارٹی عدالتوں کا سامنا کرنے سے نہیں ڈرتی. ان حالات میں بھی، کووڈ کے دوران میں بھی زرداری صاحب کو نیب میں بلا کے ان کی پیشیوں کے لیے انہیں طلب کیا جا رہا ہے. اس سے زیادہ حکومت کیا کرے گی؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو اپنی ذمہ داری ہے اس حکومت کی، جو اپنی کارکردگی، پرفارمنس اور جو ان کا جو عوام سے انہوں نے جو وعدے بڑے بڑے کیے تھے، اس کے اوپر اگر آپ نظر ثانی کریں تو وہ صفر ہے. تو جب یہ عوامی خدمات کے اوپر آئیں، جب یہ ڈیلیوری کی بات کریں، جب یہ کمپیٹنس کی بات کریں، اس کے اوپر تو یہ صفر ہے. ان سے پوچھا جائے آپ نے 7 سال میں کے پی کے میں کون سے سبز باغات لگا دیے، ایک بی آر ٹی تک ان سے بن نہیں سکی. یہ بات کریں گے سندھ میں جو ہے وہ جے آئی ٹیز کے اوپر آ جائیں گے. تو نہیں، جے آئی ٹی جو ہے وہ ابھی تک جو رپورٹس کی تفصیلات ہمارے پاس آئی ہیں تو اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو خاص طور پہ جو عزیر بلوچ والی جو جے آئی ٹی رپورٹ تھی جو 2016 میں بنائی گئی تھی، یہ پبلک نہ ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق عزیر بلوچ کے ایک ہمسایہ ملک کی انٹیلیجنس کے ساتھ تعلق تھے. اور اس میں جو لاسٹ پیراگراف ہے، ان کی میٹنگ ود ایرانین انٹیلیجنس آفیسر تھرو حاجی ناصر، اور اس کی آگے ڈیٹیلز بھی ہیں. اور آگے جو کہا گیا ہے کہ the accused is found involved in espionage activities by providing secret information, sketches regarding army installations and officials to foreign agents, which is violation of Official Secret Act 1923. اور آگے کہا گیا کہ it is strongly recommended that the accused be tried under Pakistan Army Act for his involvement in espionage activities which falls under Official Secret Act 1923. اور ہماری اطلاع کے مطابق یہ جو عزیر بلوچ ہے، اس کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل کر کے اس کو کنوکٹ کر دیا گیا. اس کو 12 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. لیکن جو اس نے 198 کے قریب قتل کیے ہیں اس پہ مقدمات علیحدہ چلیں گے. اب علی محمد خان صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ تو عزیر بلوچ کا معاملہ ہے، جو ایک بلدیہ فیکٹری جو جلائی گئی اس میں بھی کچھ لوگ انوالو ہیں، اس میں 20 کروڑ روپے کا بھتے کا مسئلہ تھا. نثار مرائی والی بھی جے آئی ٹی ہے. یہ جو سارے معاملات ہیں، اس کے پیچھے صرف سیاسی شخصیات نہیں ہیں بلکہ
جے آئی ٹی کے مطابق اس میں تو پولیس آفیشلز بھی انوالو ہیں, وہ بھی عزیر بلوچ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو کیا اس معاملے میں بھی سندھ حکومت اور جو آپ کی وفاقی حکومت ہے اس کو مل کے نہیں آگے چلنا چاہیے؟ کیس تو دیکھیں کورٹ میں ہے نا, تو اس میں چارجز بڑے سیریس ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ بڑا دل گردہ اور جگر اس کے لیے چاہیے جو علی زیدی صاحب نے اس دن کیا ہے, کہ وہ یہ ان کی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے. کیا خدا نہ خواستہ ان کے کسی گھر کے فرد کو تو نہیں انہوں نے اغوا کر دیا تھا یا مار دیا تھا؟ وہ تو ایک فیڈرل منسٹر ہے اور وہ اس ایک غلط چیز کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. نہیں, لیکن مرزا وہاب صاحب نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ اس میں آصف زرداری صاحب کا یا فریال تالپور کا نام نکال کے دکھائیں, تو اس میں اس جے آئی ٹی رپورٹ میں تو نہیں. دیکھیں انہوں نے تو واضح طور پہ علی زیدی صاحب نے بات کی ہے. میں اس کو ایک اور طریقے سے بھی لیتا ہوں اس چیز کو. دیکھیں میں ہو گیا یا علی زیدی صاحب میرے سے تھوڑے سے سینئر ہیں, یا میری بہن ہے ابھی ناز صاحبہ جو گفتگو فرما رہی تھیں, ہم پولیٹیشنز کی اس جنریشن سے ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں. ہم اپنے ملک کے لیے سیاست میں آئے ہیں. ہم نے اپنی کسی بھی سینئر کی یا کسی لیڈرشپ لیول کے آدمی کی کسی اینٹی اسٹیٹ, اینٹی پاکستان یا کوئی اگینسٹ دا لا ایکٹیویٹیز کو ڈیفینڈ نہیں کرنا. ہم اس لیے سیاست میں نہیں ہیں. ہمیں نہیں چاہیے وہ عہدے جس میں آپ کو کوئی جرم جو ہے اس کی ڈیفنس کرنی پڑے. اور یہ تو اس زمانے کے جرائم ہیں, اس زمانے کی باتیں ہیں جب میری بہن اس جماعت میں تھی بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ بات کرنی چاہیے کہ اگر کسی نے بھی میری جماعت میں یا ان کی جماعت میں سے یا کسی بھی جماعت میں سے کسی نے غلط کام کیا ہے, چاہے آج وہ میری جماعت کا ایل آئی ہے یا آج وہ میرا اپوزیشن میں ہے یا میری جماعت میں آ گیا ہے, میں کسی کی جماعت میں جرم ہے. جس نے جرم کیا ہے, جس ماں کے گھر کسی کی وجہ سے حامد میر صاحب لاش آ جاتی ہے اس کے بیٹے کی, اس ماں کو تو 7 جنم جو ہے مطلب آخرت تک اس کو وہ چیز نہیں بھولتی. تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی حامد میر صاحب, حکومتیں جائیں حکومتیں آئیں, ریاست تو اپنی جگہ پہ ہے نا. آج ہماری حکومت ہے, کل میاں صاحب کی تھی, پرسوں کا نہیں پتا, جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. مائنس پلس کی بات ہے ابھی میں نے سنی, اس پہ میں نے جواب دینا تھا. آپ نے ایک اور بات آپ مائنس جواب دیتے ہیں, آپ نے تو ٹویٹ بھی کی تھی جو اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. -1 کا مطلب ہے کہ میں عرض کرتا ہوں جمہوریت پہ صرف 10 سیکنڈ اور اس بات پہ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, ریاست اپنی جگہ پہ, اور یہ ریاست تا قیامت رہے گی, کلمے کے نام پہ بنی ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کا کوئی بھی بیٹا یا بیٹی اس کی بےزتی ہو یا اس کو کوئی مار دے, جو بھی اس کے ساتھ اگینسٹ لا ایکٹیویٹی ہو اس کو آخر تک پرسو کیا جائے. اب اس جے آئی ٹی میں عزیر بلوچ ہے, اس کے ساتھ اور جتنے لوگ انوالو ہیں, یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس سے میرے پیپلز پارٹی کے بھائی اور بہن اور دوست شاید انکار نہ کر سکیں کہ عزیر بلوچ کے بڑے کلوز کنیکشنز تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ. جب لیاری سے لوگ پاس ہوتے تھے ان کی ایک سپورٹ وہاں پہ تھی. اس کو ہی نہیں کہہ سکتے جس طرح میرے سے یا ناز صاحبہ بھی پاپولر فگر ہیں یا سینیٹر صاحب ہیں, ہمارے ساتھ کچھ لوگ شادیوں میں آ کے پکچر لے لیتے ہیں, کچھ ونس ان وائل ہو جاتا ہے, پکچر آپ کی بن جاتی ہے. لیکن اگر کنٹینیوسلی آپ ایک آدمی کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں اور وہ باقاعدہ وہاں کا کوئی بہت بڑا گینگسٹر ہے, تو سوالات اٹھتے ہیں جس کے جوابات ہمیں دینے چاہیے. اور سوالات اٹھنا کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے جب تک وہ بدنیتی پہ مبنی نہ ہو. جہاں تک -1 کی بات ہے اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیں بلاول صاحب خود ایک پولیٹیکل لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, خود ینگ ہیں لیکن ان کی جماعت ایک پولیٹیکل لیگیسی ہولڈ کرتی ہے. پاکستان میں جو 73 کا آئین ہے پیپلز پارٹی نے اس ملک کو دیا, تو اب ان کا بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا بیٹا اگر وہ کھڑے ہو کے یہ بات کرے ایک پاپولر وزیر اعظم کے بارے میں کہ جناب علی پاکستان تحریک انصاف اس کو مائنس کر کے تو اس کی جگہ کوئی اور, بھائی میں اگر آج یہ بات کروں میر صاحب کہ بلاول بہت ینگ ہے, ابھی جونیئر ہے, اس کو ایک ڈاؤٹ فل, ایک شکی ول کی بنیاد پہ وہ چیئرمین بنا, پتہ نہیں بنظیر صاحبہ کیا چاہتی تھی. میں اگر یہ کہوں کہ نہیں اعتزاز احسن صاحب جیسے اور قمر زمان کائرہ صاحب جیسے سینئر پولیٹیشین جو ہیں وہ کیوں ایک ینگ نوجوان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, اس کی بجائے آپ کسی سینئر کو لے کے آئیں اور پولیٹیکل پروسیس سے اس کو لیڈر بنائیں. میری رائے ہو سکتی ہے, مجھے حق نہیں ہے, یہ ان کی جماعت کا فیصلہ ہے. آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپوزیشن میں کس طرح سے مجھے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے فلانا کرنے, پھر جناب علی مسلم لیگ نواز سے یہ بات آتی ہے. آپ خود جو ہے اس بات کا رونا روتے رہے ہیں اور آج احسن اقبال صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, شاہد خاقان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ساری پارٹی مائنس. آپ نے جواب یہ دیا ہے جاوید بازی صاحب کو کہ جو -1 کا ذکر کیا عمران خان نے دراصل آپ کو جواب دیا. اس میں پھر ایک اور میں ایڈ کر دوں, دیکھیں آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن راستہ ہے, آپ خود بیرسٹر ہیں بھائی, اور آپ کی جماعت جو ہے کہتی ہے کہ ہم آئین کو ماننے والے لوگ ہیں, لیکن آپ تحریک میں اعتماد, کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن جب آپ یہ ہمیں کہتے ہیں, جب احسن اقبال صاحب یا خواجہ آصف صاحب یا شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹا کے کسی اور کو لیں, یہ خالہ جی کا گھر ہے کہ کسی اور کو لیں,
لیڈر عمران خان ہے, ووٹ عمران خان کو پڑا ہے. آپ کی جماعت میں میاں صاحب کو ووٹ پڑتا تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جاوید عباسی صاحب کی قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس جو ہے اس میں تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں. دیکھو میر صاحب, میں نے بات اپنی جو شروع کی تھی وہ ابھی علی محمد خان صاحب نے اس کا پارشلی جواب دیا. میں نے کہا کہ اگر ہم نے کرنا ہوا تو ہمارے پاس ایک آئینی اختیار ہے اور آئین نے اجازت دی ہوئی ہے, اور وہ نہ غیر جمہوری اور نہ غیر آئینی اقدام ہے کہ اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس دیں گے انقلاب. مسئلہ کہاں سے اٹھا میر صاحب, میں آپ سچ چونکہ سامنے ضرور انہوں نے کیا کہ یہ مسئلہ اس وقت اٹھا جب ان کے ایک فیڈرل وزیر ہیں فواد صاحب, انہوں نے یہ مسائل کچھ باتیں جو ہیں وہ ایک شاید وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بڑے سیریس کوسچن اٹھائے اپنی کیبنٹ کے متعلق, اپنے متعلق اور فیوچر کے متعلق. کچھ ہی دن بعد مینگل صاحب جو ان کی پارٹی کے بڑے, جنہوں نے بہت کوشش کے بعد ان کی حکومت بنوائی ہے, انہوں نے ان سے وعدے کیے تھے, وہ بلوچستان کو اس وقت نمائندگی کرتے ہیں اور ایک بڑے سینئر پالیٹیشین ہیں, وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اتنے بڑے دھوکے ہوئے ہیں کہ میرے لیے اب کوئی وجہ نہیں ہے واپس آ سکے. ہم نے MQM کی تقریر, میں نے اس دن سینٹ میں کہا کہ جب مسٹر سیف نے تقریر وہاں کھڑے ہو کے کہا تو میں نے کہا کہ سیف آپ باتیں ہمیں نہیں سنا رہے, ہم یہ باتیں آپ کسی اور کو سنا رہے. علی محمد خان صاحب وہاں موجود تھے تو میں نے یہ بات کی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کاف مسلم لیگ, انہوں نے ووٹ تو کہا کہ ہم بجٹ میں دے دیں گے لیکن رات کے وزیر اعظم کے کھانے پہنے جائیں گے, اور آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ ان کی کیا ان کے بارے میں خدشے ہیں. اور سیاسی باقی جو جنہوں نے عمران خان صاحب کو اگر صرف PTI وزیر اعظم بنایا ہوتا تو یہ میں علی محمد خان صاحب کی بات ماننے کے لیے تیار تھا. وہ صرف PTI نہیں بنایا تھا, وہ تو تب وزیر اعظم بن سکے جب اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب چونکہ ہماری خبر یہ اور ہماری خبر نہیں ہے, سب جانتے ہیں کہ اتحادیوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا. اور کیوں کیا, اس میں 5 بڑی وجہ دی, میں 5 بڑی ڈیٹیل وجہ میں, وہ تو بڑا آپ کا ٹائم لگا کہ ملک کی جو حالات, اکانومی کی جو صورت ہے اور ان کے ساتھ جو وعدے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب یہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے, اس کشتی میں تو پانی آنا شروع ہو گیا, تو اب مشکل نہیں ہے کہ ہم اس پہ زیادہ ہم سفر رہ سکیں. اب چونکہ کوئی نیا چیز ہونے والی ہے, ہم انہیں کیا کہہ رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں مہربانی کر کے آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے جو وزیر اعظم صاحب نے خود مان لیتے تو بہت اچھا ہوتے کہ وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب کرتے اور کہتے کہ ہم واقعی ڈیلیور نہیں کر سکے, جو ہماری ٹیم تھی وہ بہتری نہیں کر سکی, ملک کے حالات ایسے ہو گئے, ارلی الیکشن کال کر دیں. یہ ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے. کیسے ارلی الیکشن ہو, ملک کو کرونا کا سامنا ہے, ارلی الیکشن کیسے ہوگا؟ میر صاحب یہ جنگوں کے دوران بھی دوسرا اتنی معصومیت سے نا اپنی خواہش کا اظہار کریں گے, آپ بڑے پیارے سے لگے. اگر میر صاحب یہ کام انہوں نے نہ کیا, کوئی ایسی بات ہو جائے کہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ بچے. استعفیٰ مانگ رہے ہیں آپ عمران خان سے؟ نہیں, ہم استعفیٰ نہیں مانگ رہے, ہم انہیں کیا اس طرح نہیں مانگتے جس طرح عمران خان صاحب نے مانگا تھا, جس طرح ہمارے خلاف دھرنا کیا تھا. وہ جمہوریت حکومت تھی, انہوں نے آگے پیٹی پہ حملہ کیا, وہ کام ہم نہیں کرنے جا رہے. نواز شریف سے استعفیٰ مانگا, نواز شریف نے استعفیٰ نہیں دیا. نہیں, وہ ڈیمانڈ غلط تھی, وہ ڈیمانڈ اس لیے غلط تھی کہ ملک کے حالات بہت اچھے تھے, اکانومی بہت اچھی تھی, وہ بھی نہیں دیں گے. ہم اس لیے نہیں, ہم مانگ رہے ہیں کہ ان کے سارے ہمارے ساتھ ساری اپوزیشن کھڑی ہو گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ دھرنا غلط ہے اور یہ جمہوریت کے خلاف ہے. یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش تھی. ہم آج نہیں کہتے کہ وزیر اعظم سے زور سے استعفیٰ لیں گے, ہم نے نہیں کہا کہ PTI پہ ہم حملہ کریں گے. یہ ہم ایک جمہوری ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ملک کو ایک آپ ایسی بند گلی میں پھنسانے والے اور پھنسا دیا ہے, اس سے سارا نظام کو خطرہ ہے اگر آپ نے کوئی بڑا فیصلہ نہ کیا تو. اس لیے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی کسی کو استعمال شدہ دستانے نہیں دیتا, اور یہ ہم سے 1 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو کہہ رہے ہیں. اچھا, لیکن اب ناز بلوچ صاحبہ کی طرف میں نے جانا ہے اور ان سے ناز بلوچ صاحبہ سے یہ پوچھنا ہے کہ ان کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پچھلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کافی دھواندار تقاریر کی, اور پھر انہوں نے لاہور جا کے ایک پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات کی. تو وہ تحریک عدم اعتماد کب آئے گی, ان سے پوچھتے ہیں وقفے کے بعد.